آج 9 رمضان دوسرے جمعے کے دن ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر اس طرح پڑھ کر اپنے پرس میں رکھ لو، اگلے جمعے تک 1 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 رمضان دوسرے جمعے کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یاد رکھیے، آج کا دن یہ عام دن نہیں، آج وہ دن ہے جب آسمان دنیا پر رحمتوں کے بادل نہیں بلکہ مغفرت کے سمندر ٹھاٹھیں مار رہے ہیں۔ آج 9 رمضان المبارک ہے اور ساتھ ہی رمضان کا دوسرا جمعہ۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف رمضان جیسا مقدس مہینہ جس کی ہر سانس تسبیح ہے اور ہر نیند عبادت، دوسری طرف جمعے کا وہ مبارک دن جسے اللہ نے سید الایام یعنی دنوں کا سردار بنایا ہے، اور ان دونوں کا وہ خاص عمل جو آج آپ کی زندگی کے دکھوں کا مداوا بننے والا ہے۔ رمضان کیا ہے؟ یہ وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ روزے کی فضیلت تو دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ جس کا اجر خود کائنات کا مالک دے، اس کی شان کیا ہوگی۔ پیاس کی وہ شدت، بھوک کی وہ تڑپ جو بندہ صرف اپنے رب کے لیے برداشت کرتا ہے، آج اسی تڑپ کا صدقہ آپ کی جھولی بھرنے والی ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ تو ہے ہی مغفرت کا، جہاں گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے انسانوں کو آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ اور پھر آج جمعے کا دن ہے، وہ دن جس میں ایک ایسی گھڑی آتی کہ بندہ جو مانگے رب کائنات اسے رد نہیں کرتا۔ جمعہ غریبوں کا حج ہے، مومنوں کی عید ہے۔ آج کے دن کی ایک ایک تسبیح، ایک ایک درود پاک آپ کی قبر و حشر کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب رمضان کی برکت اور جمعے کی فضیلت ایک ساتھ مل جائیں تو سمجھ لیں کہ آج عرش الہی سے فیصلے بدلنے والے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو پورا سال محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، مگر جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو جیب خالی ہوتی ہے۔ گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ قرض داروں کے طعنے، رشتہ داروں کی بے رخی اور بچوں کی ادھوری خواہشات انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں، یا اللہ میں کب تک اس تنگی میں جیوں گا؟ آج کا یہ وظیفہ آپ کے اسی سوال کا جواب ہے۔ آج ایک لونگ کے دانے پر یہ خاص عمل آپ کی تقدیر کے بند تالے کھولنے کی چابی ہے۔ یاد رکھیے، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ 9 رمضان اور جمعے کا یہ سنگم، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اگر آج آپ نے اس وقت کی قدر نہ کی، اگر آج آپ نے اس عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا، تو شاید آپ کو ایک اور سال اسی غربت، اسی تنگ دستی اور اسی پریشانی میں گزارنا پڑے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اگلے رمضان تک آپ کی زندگی میں معجزے ہو جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دست سوال کسی انسان کے سامنے نہیں بلکہ صرف اللہ کے سامنے پھیلے اور وہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے؟ تو اپنے گھر کے گرم مسالے سے ایک ایسا لونگ کا دانہ اٹھائیں جو مکمل ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اسے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی بند کر لیں، اس کی تپش محسوس کریں اور اپنے دل میں یہ یقین پیدا کریں کہ اس مٹھی میں صرف لونگ نہیں، آپ کی تقدیر بدلنے کا وسیلہ ہے۔ یہ لونگ کا دانہ آج آپ کے لیے الہ دین کا چراغ ثابت ہوگا۔ جب آپ اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اپنے پرس میں رکھیں گے تو جہاں جہاں آپ جائیں گے برکت آپ کے ساتھ چلے گی۔ رزق مانگو گے تو بارش کی طرح برسے گا، دولت مانگو گے تو راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ دنیا کے تمام رشتے، تمام دوستیاں اور تمام کام آج ایک طرف کر دیں۔ آج صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو۔ لوگ آپ کو ذلیل کرتے ہیں، قرض کی وجہ سے منہ چھپانا پڑتا ہے، بے اولادی کا غم ہے یا بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، تو سنو، آج یہ لونگ کا دانہ کافی ہے۔ اللہ کی رحمت آج پکار پکار کر کہہ رہی ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ آج آپ یہ وظیفہ صبح پڑھو گے تو شام تک معجزہ دیکھو گے، شام کو پڑھو گے تو راتوں رات غیب سے مدد آئے گی۔ بس شرط ہے یقین کامل۔ اس لونگ کی حفاظت اب آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کو نوازنا میرے رب کی شان ہے۔
آئیے آج اپنی تقدیر خود لکھواتے ہیں، آج اللہ کو منا لیتے ہیں، کیونکہ جب وہ مان جاتا ہے تو پھر کائنات کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ وظیفے کے انوار و تجلیات آپ کی زندگی میں شامل ہونے ہی والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک مخلصانہ گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کا حصہ بن جائیں۔ یہ صرف ایک بٹن دبانا نہیں بلکہ یہ آپ کا اس روحانی قافلے میں شامل ہونا ہے جہاں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پریشانیوں کے حل کے لیے ایسے ہی مجرب اعمال لاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ ایک فیصلہ آپ کی زندگی میں خیر کے دروازے کھول دے گا۔ اب پورے دل اور یکسوئی کے ساتھ عمل کی طرف آئیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر دنیا و ما فیہا سے کٹ کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ وہ ایک لونگ کا دانہ اپنی سیدھی ہتھیلی پر رکھیں اور اپنی مٹھی کو بند کر لیں۔ اب اپنی زبان کو اس ہستی کے ذکر سے معطر کریں جن کے صدقے یہ کائنات بنی، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یاد رکھیں درود پاک کے بغیر ہر وظیفہ ادھورا ہے، ہر دعا معلق ہے۔ یہ وہ واحد کلام ہے جو کسی رکاوٹ کے بغیر سیدھا عرش الہی پر جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، اس کی سب سے بڑی وجہ اول و آخر درود پاک کی کمی ہے۔ آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، پھر وہ عظیم درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کی برکت کا کیا کہنا۔ جب آپ ایک بار درود پڑھتے ہیں تو کائنات کا مالک آپ پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، آپ کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور آپ کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کی خوشبو سے جب آپ کا سینہ منور ہو جائے تو اب اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ہم سب کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی دکھ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ والے نیت کیسے کرتے تھے؟ آج میں آپ کو وہ راز بتاتا ہوں۔ جب نیت کریں تو اپنے رب کو یا ارحم الراحمین کے لقب سے پکاریں، اس کے رحم کو آواز دیں، اس کی صفت رحیمی کو پکاریں اور اپنے دل کا حال اس کے سامنے رکھ دیں۔ جیسے ہی نیت مکمل ہو فوری طور پر پورے یقین کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہی تمام شیطانی وسوسے اور زمینی رکاوٹیں بھسم ہو جاتی ہیں۔ جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہو اس میں صرف سلامتی، صرف خیر اور صرف برکت ہی ہوتی ہے۔ اب آپ کا دل، آپ کی روح اور آپ کا یہ لونگ کا دانہ اس عظیم معجزے کے لیے تیار ہے جو آج آپ کی زندگی بدلنے والا ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ تمام شیطانی رکاوٹوں کو پاش کر چکے، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے 99 مبارک نام ہیں اور ہر نام اپنی جگہ رحمتوں کا سمندر ہے، لیکن جب ایک بندہ اس پاک مہینے کے مبارک جمعے کو ہاتھ میں لونگ کا دانہ لیے اللہ کا صفاتی نام یا فتاح پڑھتا ہے تو عرش الہی سے معجزات کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ یا فتاح وہ نام ہے جو بند راستوں کو کھول دیتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، جو تنگ دستی کے اندھیروں کو خوشحالی کی روشنی میں بدل دیتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جسے پکار کر آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گا۔ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر یا فتاح ہی کیوں پڑھنا ہے، تو سن لیجئے یہ وہ نام مبارک ہے جس کی قسم خود رب کعبہ نے کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے
قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاحوں کی، جو شخص اس نام کے وسیلے سے مجھ سے جو مانگے گا میں اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ ذرا غور کیجئے، یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں، یہ اس پروردگار کی قسم ہے جس کے قبضے میں کائنات کی ہر شے ہے۔ جب اللہ خود قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کی حاجت پوری کرے گا تو پھر شک کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ اب توجہ فرمائیے کہ اس معجزاتی نام کو پڑھنا کیسے اور کتنی بار ہے۔ آپ نے اپنی مٹھی میں بند اس لونگ کے دانے پر صرف 11 بار یا فتاح پڑھنا ہے۔ یا فتاح 1 بار، یا فتاح 2 بار، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں جب آپ یا فتاح پڑھ رہے ہوں تو اپنی چھوٹی سی ضرورت کو سامنے نہ رکھیں بلکہ اللہ کی بے پناہ عظمت کو سامنے رکھیں۔ آج اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اس کی شان کریمی کے مطابق مانگیں۔ آج اس کی قسم سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے۔ آج آپ جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے اور جو مانگیں گے وہ رب ذوالجلال آپ کے نصیب میں لکھ دے گا، کیونکہ آج آپ نے اس نام کو پکارا ہے جس کے سامنے کائنات کا ہر بند دروازہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا فتاح پڑھ کر اس لونگ کے دانے پر دم کر لیں تو اب وقت ہے اس وظیفے کا جسے کائنات میں رزق اور دولت کا سب سے بڑا وظیفہ مانا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہے جو حجم میں سب سے چھوٹی مگر طاقت میں سب سے بڑی ہے، اور وہ صورت سورہ کوثر ہے۔ صرف 3 آیات، مگر ان 3 آیات میں اللہ نے وہ خزانے چھپا رکھے ہیں کہ اگر آج آپ نے انہیں پا لیا تو آپ کی نسلیں بھی مالا مال ہو جائیں گی۔ آج رب کعبہ سے رزق مانگنے کا نہیں بلکہ اس کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب کو تلاش کرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، وسیلے ڈھونڈتا ہے، در در پر دستک دیتا ہے، مگر آج 9 رمضان اور دوسرا جمعہ کہ اس مبارک دن جب اللہ خود دینے کے لیے تیار ہے، آج اس کی رحمتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق مل گئی تو یہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ وہ آپ کو تنگیوں سے نکالنا چاہتا ہے، وہ آپ کے آنسو پونچھنا چاہتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، یہ سورہ کوثر اللہ نے اپنے حبیب پر تب نازل فرمائی جب آپ پر مشکل وقت تھا۔ جب یہ صورت اللہ کے محبوب کی مشکلات کو خوشیوں میں بدل سکتی ہے تو کیا آپ کی اور میری مشکلات اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہیں؟ آج لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کا عہد کر لیا ہے۔ اس کی برکت سے رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے اور پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کو دل میں رکھیں۔ جب آپ کا دل تڑپے گا اور زبان سے رب کا کلام نکلے گا تو عرش ہلے گا۔ کلام بھی رب کا ہے، مانگنا بھی اسی سے ہے اور دینا بھی اسی نے ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ یاد رکھیے، جب میرا اللہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا۔ بس اس لونگ کے دانے پر دم کیجئے اور اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا دیکھیے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 70 بار سورہ کوثر کی تلاوت مکمل کر کے اس لونگ کے دانے پر دم کر لیں تو اب وقت ہے اس عمل کا جو اللہ کے حبیب کا پسندیدہ ترین وظیفہ ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس میں تسبیحات فاطمہ کا نور شامل ہے۔ یہ وہ کلام ہے جسے پڑھتے ہی فیصلے زمین والوں کی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ رب کعبہ کی عظمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ رب سے 1 لاکھ مانگتے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق آپ کو 70 لاکھ عطا کرتا ہے۔
آپ 1 کروڑ کی تمنا کرتے ہیں، وہ 70 کروڑ سے آپ کی جھولی بھر دیتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو فقیروں کی تقدیر بدل کر انہیں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج 9 رمضان دوسرے جمعے کے دن جس گھر میں 1 لونگ کے دانے پر یہ کلمات پڑھے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو آسمان سے نوری فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور غیبی مدد کے وہ دروازے کھلتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ہمسائے بھی فیض یاب ہونے لگتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جس میں کائنات کے مالک کی بڑائی ہے، اس کی حمد ہے، اس کی توحید ہے۔ اسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی وہ ہستی جس کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ لونگ کے دانے پر یہ کلمات پڑھتے ہیں تو ایک خاص فرشتہ آپ کے لبوں سے نکلنے والے ہر لفظ پر آمین کہنے کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اب توجہ کیجئے، آپ نے اس لونگ کے دانے پر صرف 7 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف 7 بار۔ مگر یاد رکھیے، یہ 7 بار پڑھنا 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی چابی حاصل کرنا ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ آج اس وظیفے کے بعد آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ جس مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گی۔ وہ مرادیں، وہ خواب جو ساری عمر تڑپنے کے بعد بھی پورے نہ ہو سکے، آج اس تیسرے کلمے کی برکت سے چند لمحوں میں آپ کے سامنے حقیقت بن کر آ جائیں گے۔ آج کا دن آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ثابت ہونے والا ہے۔ 7 بار تیسرا کلمہ پڑھ کر لونگ کے دانے پر دم کرنے کے بعد اب وقت ہے اس عمل کے آخری اور سب سے طاقتور وظیفے کا۔ اب آپ نے کائنات کے اس مالک کو ان ناموں سے پکارنا ہے جو انسان کو محتاجی سے نکال کر شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ وہ 2 نام ہیں، یا غنیجو یا مغنیجو۔ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کے پاس اتنا رزق ہو کہ وہ اپنی اور اپنے پیاروں کی ہر خواہش پوری کر سکے؟ کون ہے جو فقیری سے بادشاہی کا سفر طے نہیں کرنا چاہتا؟ اللہ کا غنی کرنا کیا ہے؟ یہ وہ عطا ہے جس کے بعد بندہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جب وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، وہ نسلوں کی غربت کو مٹا دیتا ہے۔ آپ نے یا غنیجو یا مغنیو کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیجو یا مغنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیجو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیجو یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور آخر میں دوبارہ وہی 3 بار درود پاک پڑھیں جس سے آپ نے عمل کا آغاز کیا تھا۔ اب آپ کا یہ روحانی عمل مکمل ہو چکا ہے اور یہ عام لونگ کا دانہ اب غیبی مدد کا خزانہ بن چکا ہے۔ اب غور سے سنیے کہ اس دانے کا کرنا کیا ہے۔ مرد حضرات اسے اپنے پرس میں رکھیں، مائیں بہنیں اپنے بٹوے میں یا گھر کی اس الماری میں رکھیں جہاں وہ پیسے رکھتی ہیں، اور دکاندار اسے اپنی دکان کے غلے میں محفوظ کر لیں۔ جب تک یہ دانہ آپ کے پاس ہے، اللہ کی غیبی مدد، برکت اور حفاظت کا سایہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ بیماری ہو یا پریشانی، یہ عمل ڈھال بن کر آپ کی حفاظت کرے گا۔ خبردار، اس دانے کو کھونا نہیں ہے، کیونکہ یہ موقع اب پورے 1 سال بعد آئے گا۔ یہ رمضان کے دوسرے جمعے کا وہ تحفہ ہے جو خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ آپ کیوں مایوس ہیں؟ کیوں الجھنوں اور دکھوں کا شکار ہیں؟ آج اللہ کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، اس میں ڈوب کر تو دیکھیں۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ کسی اور کی پریشانی دور ہو اور اس کا اجر آپ کو ملے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ جو مانگا وہ مقدر کر دے اور جو مانگنا بھول گئے وہ اپنے کرم سے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں بے پناہ برکت اور اللہ کی رضا کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ کا کوئی بھی ایک صفاتی نام ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔